حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکہ سے تاریخ اسلامی کی اولین دعوتی سفارت پر یثرب پہنچے اور قبیلہ خزرج کے ایک رئیس حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے یہاں سکونت پذیر ہوئے۔ انہوں نے ان کے مکان کو اپنی قیام گاہ، دعوت اسلامی کی نشرگاہ اور نبوت محمدی کے اعلان و اظہار کا مرکز قرار دیا۔ باشندگان یثرب بڑے پیمانے پر اس نوجوان دائی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی مجلسوں کی جانب متوجہ ہوئے۔ ان کے شیریں گفتاری، ان کے پرزور استدلال، ان کی نرم طبعی اور ان کے چہرے سے پھوٹنے والی ملکوتی حسن میں ایسی مقناطیسی کشش تھی کہ لوگ بڑی تعداد میں ان کی مجالس میں شریک ہونے کے لیے پروانہ وار کھینچے چلے آتے تھے۔ ان سب کے علاوہ ایک دوسری چیز بھی تھی جو ان لوگوں کے لیے باعث کشش تھی، اور وہ تھی اللہ کی عظیم کتاب، جس کی آیات کی تلاوت جب وہ اپنی سوز و گزار میں ڈوبی ہوئی آواز اور دلکش و شیریں لہجے میں کرتے تھے تو سخت دل موم ہو جاتی اور آنکھوں سے بے تحاشا اشکوں کا سیلاب رواں ہو جاتا، اور ان کی ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ لوگ اسلام قبول کر کے مسلمانوں کی جماعت میں شمولیت اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیتے تھے۔ ایک دن اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ اپنے مہمان دائی اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ قبیلہ بنی عبد الاشہل کے کچھ لوگوں سے ملاقات کرنے اور ان کو اسلام کی دعوت سے روشناس کرانے کے ارادے سے نکلے۔ وہ دونوں بنو عبد الاشہل کے ایک باغ میں گھس گئے اور کھجوروں کے سائے میں کنویں کے پاس بیٹھ گئے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ کے گرد کچھ مسلمان اور بعض دوسرے لوگ جو ان کی زبان سے قرآن کریم کی آیات اور اسلام کی دعوت سننا چاہتے تھے جمع ہو گئے۔ انہیں اسلام کی دعوت سمجھا رہے تھے اور اس کے اجر و ثواب کی خوشخبری سنا رہے تھے، اور لوگ ان کی گفتگو کے حسن سے مسحور خاموش و ہمتن گوش بیٹھے تھے۔ اسی دوران ایک شخص قبیلہ اوس کے سرداروں اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ کے پاس پہنچا اور ان کو بتایا کہ مکے سے آیا ہوا دائی ان کے مکان کے قریب ہی ٹھہرا ہوا ہے، اور یہ جرأت اس کو اسد بن زرارہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ اطلاع پا کر سعد بن معاذ نے اسید بن حضیر سے کہا، اسید، اس مکی نوجوان کے پاس جاؤ جو جہاں آ کر ہمارے کمزوروں کو بہکانے اور ہمارے معبودوں کو صفات و حماقت کی طرف منسوب کرنے میں مصروف ہے۔ اس سے ڈانٹ کر کہہ دو کہ خبردار آئندہ وہ ہمارے قبیلے میں قدم نہ رکھے۔ تھوڑی دیر رک کر اس نے پھر کہا، اگر وہ میرے خالہ زاد بھائی اسد بن زرارہ کا مہمان اور اس کی پناہ میں نہ ہوتا تو میں خود ہی اس سے نمٹ لیتا، تم کو زحمت نہ دیتا۔ اسید اپنا نیزہ اٹھا کر باغ کی طرف روانہ ہوا۔ جب حضرت اسد بن زرارہ نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو مصعب رضی اللہ بن عمیر سے بولے، مصعب، یہ اپنے قبیلے کا سردار، اس میں سب سے زیادہ حلیم و بردبار اور صاحب فضل و کمال شخص اسید بن حضیر ہے۔ اگر یہ شخص اسلام قبول کر لے تو اس کی اقتداء میں بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ خدا کے دین کی دعوت اس کے سامنے پورے خلوص و دل سوزی اور سلیقہ سے پیش کرنا۔ اسید بن حضیر ان لوگوں کے پاس پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے حضرت مصعب رضی اللہ ان کے دوست کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، تم دونوں کو ہمارے محلے میں آنے اور ہمارے کمزور لوگوں کو گمراہ کرنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ حضرت مصعب رضی اللہ نے اسید کی طرف چہرہ اٹھایا جو ایمان کے نور سے جگمگا رہا تھا، اور بڑے پرخلوص و دلکش لہجے میں اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے سردار، کیا آپ پسند کریں گے کہ میں آپ کے سامنے اس سے بھی اچھی بات پیش کروں؟ وہ کون سی بات ہے؟ اسید نے پوچھا۔ آپ اطمینان سے یہاں تشریف رکھیں اور غور سے ہماری باتیں سنیں۔ اگر پسند آئیں تو انہیں قبول کر لیجئے گا، اور ناپسند ہو تو ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے اور پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کریں گے۔ حضرت مصعب رضی اللہ نے فرمایا، تم نے انصاف کی بات کہی۔ یہ کہتے ہوئے اسید اپنا نیزہ زمین پر گاڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ پھر جب حضرت مصعب رضی اللہ نے اسے اسلام کی حقیقت سمجھائی اور قرآن و کریم کی آیتیں پڑھ کر سنائیں
تو اس کی پیشانی پر پڑی ہوئی شکنیں دور ہو گئی، چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور بولا، کتنی عمدہ ہیں یہ باتیں جو تم بتا رہے ہو، اور کتنا جلیل القدر ہے یہ کلام جس کی تم تلاوت کر رہے ہو۔ جب تم لوگ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ اس کے لیے آپ غسل کیجئے اور اپنے کپڑوں کو پاک کر کے اس بات کا اقرار اور اعلان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود اور لائق پرستش نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اسید اٹھ کر کنویں پر گئے، انہوں نے اس کے پانی سے طہارت حاصل کی اور اس بات کی گواہی دی کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور پھر انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس طرح اس روز عرب کا ایک قابل رشک شہسوار اور قبیلہ اوس کا ایک مشہور سردار لشکر اسلام میں شامل ہو گیا۔ عقل و دانائی میں ان کی برتری اور حسب نسب میں ان کے فضل و شرف کی وجہ سے ان کے قبیلے نے ان کو کامل کے لقب سے نوازا تھا۔ وہ سیف و قلم دونوں کے دھنی تھے۔ وہ شہسواری اور تیر اندازی میں کامل دستگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے معاشرے میں قرأت و کتابت کے وصف سے متصف تھے جس میں ایسے افراد نہایت کامیاب تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے ہوں۔ ان کا قبول اسلام سعد بن معاذ کے قبول اسلام کا سبب بنا، اور ان دونوں کا دائرہ اسلام میں داخل ہونا قبیلہ اوس کی ایک بڑی تعداد کے لیے مشرف با اسلام ہونے، مدینے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دارہ ہجرت، اسلام کی پناہ گاہ اور اس کی عظیم سلطنت کا پایہ تخت بننے کا ذریعہ بن گیا۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے جب سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ سے قرآن سنا تھا، وہ اس طرح ان کے گرویدہ ہو گئے کہ جیسے ہی کوئی محب اپنے محبوب پر فریفتہ ہوتا ہے، اور وہ اس کی طرف اس طرح متوجہ ہوتے تھے جیسے کوئی پیاسا سخت گرمی کے دن میں میٹھے اور ٹھنڈے پانی کے گھاٹ کی طرف لپکتا ہے۔ انہوں نے قرآن عظیم کی تلاوت کو اپنا شب و روز کا مشغلہ بنا لیا تھا۔ وہ یا تو خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے نظر آتے یا تنہائی میں کتاب الہی کی تلاوت میں مشغول دکھائی دیتے تھے۔ ان کی آواز بڑی پرسوش، ان کا لہجہ نہایت واضح اور ان کی ادائیگی بہت صاف تھی۔ عام طور سے قرآن کی تلاوت اس کو اس وقت بہت بھلی معلوم ہوتی تھی جب رات پرسکون ہوتی، ماحول پر مکمل اور گہرا سناٹا طاری ہوتا، لوگ سو چکے ہوتے اور دلوں میں تکدر نہ ہوتا، اور صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ حضرت اسید رضی اللہ کی تلاوت کے اوقات کے منتظر رہتے اور ان کی تلاوت کو سننے کے لیے ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ شخص خود کو بڑا خوش قسمت تصور کرتا جس کو ان سے قرآن سننے کا موقع مل جاتا ہے، جیسا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے۔ ان کی تلاوت قرآن کی شیرینی و حلاوت سے آسمان والے بھی اسی طرح محفوظ ہوتے تھے جس طرح زمین والے اس سے لذت و اندوز ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت اسید رضی اللہ آدھی رات کو اپنے مکان کے پچھوارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے صاحبزادے یحییٰ ان کے بغل میں سو رہے تھے، اور ان کا گھوڑا جس کو انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پال رکھا تھا ان سے کچھ فاصلے پہ بندھا ہوا تھا۔ رات خاموش اور تاریک تھی، آسمان صاف و شفاف اور خوبصورت تھا، اور ستاروں کی بیدار نگاہیں پرسکون زمین کو رقت و لطافت کے ساتھ تک رہی تھیں۔ حضرت اسید کے جی میں آیا کہ وہ اس نمناک فضا کو قرآن کی خوشبو سے معطر کر دیں، چنانچہ انہوں نے اپنی سوز و گبار میں ڈوبی ہوئی دلکش آواز میں تلاوت شروع کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا گھوڑا اس طرح اچھل کود رہا ہے جیسے وہ اپنی رسی توڑ لے گا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ان کے خاموش ہوتے ہی گھوڑا پرسکون ہو گیا۔ پھر جب انہوں نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو گھوڑا پھر سے زیادہ اچھل کود کرنے لگا۔ وہ پھر خاموش ہو گئے، گھوڑا پھر پرسکون ہو گیا۔ حضرت اسید رضی اللہ نے وقفے سے تلاوت کا عمل کئی بار دہرایا۔ وہ جب بھی تلاوت شروع کرتے گھوڑا بھڑکنے اور بدکنے لگتا، اور جب وہ رک جاتے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو جاتا۔ انہوں نے اپنے بیٹے یحییٰ کے متعلق یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں گھوڑا اسے کچل نہ دے، اس لیے وہ اس کو جگانے کے لیے اس کے پاس گئے۔ یکایک ان کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان پر بادلوں کی چھتری سی تنی ہوئی ہے۔ وہ ایسا خوبصورت اور دلکش منظر تھا
جو اس سے پہلے کبھی ان کی نظر سے نہیں گزرا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان بادلوں کے ساتھ چراغوں کی طرح کی کچھ روشنیاں معلق ہیں، یہاں تک کہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جب انہوں نے رات کا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسید وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے۔ اگر تم نے اپنی قرأت کا سلسلہ منقطع نہ کیا ہوتا تو لوگ انہیں کھلم کھلا دیکھ لیتے۔ جس طرح حضرت اسید رضی اللہ کو کتاب الہی سے غیر معمولی عشق تھا، اسی طرح انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے انتہا محبت ہے۔ چنانچہ ان کا بیان ہے کہ وہ 2 اوقات ایسے ہیں جن میں ان کی قلب کی صفائی اور ایمان کی جلا اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، جب وہ قرآن پڑھ یا سن رہے ہوں اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے یا گفتگو کرتے دیکھ رہے ہیں۔ ان کے دل میں اکثر یہ تمنا کروٹی لیتی رہتی تھی کہ ان کا جسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے مس ہو جائے اور وہ جھک کر آپ کے جسد مبارک کا بوسہ لے لیں، اور حسن اتفاق سے ایک بار ان کو یہ موقع نصیب ہو گیا۔ ایک دن حضرت اسید رضی اللہ عنہ لوگوں کو اپنی ظرافت سے محفوظ کر رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خوش ہو کر اپنے ہاتھ کی انگلی ان کی کوکھ میں ہلکے سے چبھوئی تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسید، تم مجھ سے اس کا بدلہ لے لو۔ حضرت اسید رضی اللہ نے کہا کہ آپ کے جسم کا اس وقت قمیض ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم میں انگلی چبھائی تھی تب میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے کپڑا اٹھا دیا اور حضرت اسید رضی اللہ یہ کہتے ہوئے جسم مبارک سے چمٹ گئے، اے اللہ کے رسول، میرے والدین آپ پہ قربان ہوں۔ یہ میری ایک آرزو تھی جسے میں دل میں اس وقت سے پال رہا تھا جب سے آپ سے متعارف ہوا تھا۔ آج میری وہ دیرینہ تمنا پوری ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسید کی محبت کا جواب محبت سے دیتے تھے اور ان کے سبقت و اسلام کا بہت زیادہ لحاظ کرتے تھے۔ نیز اس بات کا بھی آپ بہت خیال کرتے تھے کہ انہوں نے غزوہ احد میں اپنی جان پر کھیل کر آپ کا دفاع کیا، یہاں تک کہ اس روز ان کو نیزے کے 7 جان لیوا زخم آئے تھے۔ حضرت اسید کو اپنے قبیلے میں جو قدر و منزلت حاصل تھی اس کا بھی آپ کو پورا احساس تھا، اسی لیے جب وہ کسی کی سفارش کرتے تو آپ ان کی سفارش قبول فرماتے تھے۔ حضرت اسید کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انصار کے ایک گھر کا ذکر کیا جو نہایت محتاج اور ضرورت مند تھا۔ اس میں اکثریت خواتین کی تھی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسید، تم میرے پاس اس وقت آئے ہو جب میں وہ سارا مال تقسیم کر چکا ہوں جو میرے ہاتھ میں تھا۔ اب جب تم سننا کہ میرے پاس مال آیا ہے تو ان لوگوں کو مجھ سے ذکر کرنا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد جب آپ کے پاس خیبر سے مال آیا تو آپ نے اسے مسلمانوں میں تقسیم فرمایا اور خاص طور سے انصار کو، اس گھر والوں کو کافی مقدار میں مال دیا۔ تو میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی طرف سے بہترین جزا دے۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا، انصار کے لوگوں، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بہترین جزا دے، یہاں تک کہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ صبر و قناعت اختیار کرنے والے لوگ، میرے بعد تم لوگوں کے حقوق نظر انداز کیے جائیں گے اور دوسروں کو تمہارے اوپر ترجیح دی جائے گی۔ جب ایسا ہو تو تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے ملاقات ہو، ہماری ملاقات حوض پر ہوگی۔ حضرت اسید کہتے ہیں کہ جب خلافت کی ذمہ داری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کے حوالے ہوئی تو انہوں نے ایک دن مسلمانوں میں مال اور سامان تقسیم کیا اور میرے پاس ایک معمولی سا جوڑا بھیجا، اور اس اشنا میں کہ میں مسجد میں تھا میری طرف سے قریشی جوان کا گزر ہوا جس کے جسم پر انہی جوڑوں میں سے ایک لمبا چوڑا جوڑا تھا جسے وہ زمین پر گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے ایک ساتھی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ذکر کیا اور اس آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ کے پاس جا کر میری بات ان کو بتا دی۔ وہ دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے، میں اس وقت نماز میں مشغول تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسید، نماز پڑھ لو۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے جو کچھ کہا اور دیکھا تھا ان کی گوش گزار کر دیا تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے، وہ جوڑا میں نے فلاں کے پاس بھیجا تھا، وہ ایک انصاری ہے جن کو بیعت عقبہ، غزوہ بدر اور جنگ احد میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔
ان سے وہ جورا اس قریشی نوجوان نے خرید کر پہنا تھا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ جس بات کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو دی تھی وہ میرے زمانے میں پیش آئے گی؟ امیر المومنین، خدا کی قسم میرے خیال ہے کہ وہ بات آپ کے زمانے میں پیش نہیں آئی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ اس کے بعد زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے خلافت ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا۔ انتقال کے بعد معلوم ہوا کہ ان کے ذمے 4000 درہم کا قرض ہے۔ ان کے درشان نے چاہا کہ قرض کی ادائیگی کے لیے ان کی زمین کو فروخت کر دیں، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا میں اپنے بھائی اسید رضی اللہ کے اہل و عیال کی تہی دست اور لوگوں کے لیے بار نہیں بننے دوں گا۔ پھر انہوں نے قرض خواہوں سے گفتگو کر کے ان کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ ان کی زمین کی پیداوار 4 سال تک 1000 درہم سالانہ کے حساب سے خرید لیا کرے اور اس طرح اپنا قرض وصول کر لے۔